اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، اور باب خامس میں پھر ہماری گفتگو آپ پہنچی تھی حذف کے بارے میں۔ تو کتنی چیزوں کو حذف کر سکتے ہیں، خود مغنی الادیب میں بھی اگر آپ نمبر لگاتے تو شاید 24-25 تک تو ہم پہنچ چکے ہیں بہرحال، اور مغنی اللبیب میں تو لگ بھگ 35 سے 40 چیزیں ہیں۔ آج جو آپ پڑھیں گے وہ نون تاکید کی حذف کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے ان ناصبہ، حرف عطف وغیرہ کی کل بات پڑھی تھی۔ ایک جو ہے کیا ہے نون تاکید، اور دوسری چیز جو پڑھیں گے آج نون تثنیہ، اور تیسری چیز جو پڑھیں گے نون جمع و ملحقاتہما۔ ٹھیک ہے، تو یہ نونیں گرتی ہیں۔ اچھا، یہ جو نون تاکید کہیں یا توکید، کیونکہ دونوں طریقے سے ہم اس نون کو لقب دے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تو ضرورت شعری میں حذف کر سکتے ہیں۔ ضرورت شعری میں پھر کوئی قید نہیں ہے کہ نون خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، کیونکہ بظاہر کوئی قید نہیں لگا رہے ہیں۔ ٹھیک، البتہ نون خفیفہ کا کچھ موارد میں حذف کرنا واجب ہے۔ اوپر جو ہم نے بات کی وہ مطلق تھی، حذف کر سکتے ہیں یعنی مباح ہے، واجب ہم نے نہیں کہا، حرام بھی نہیں کہا، مستحب مکروہ بھی نہیں کہا، کر سکتے۔ لیکن کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر نون خفیفہ کو ساکن کرنا واجب ہے۔ کب؟ جب وہ اس فعل کے بعد کہ جس میں نون خفیفہ ہے، یا یوں کہ نون خفیفہ کے بعد ایک ساکن آئے تو وہ ساکن ہے، نون خفیفہ بھی ساکن ہے، ہم دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو التقاء ساکنین ہو جائے گی، تو نتیجے میں نون خفیفہ کو گرا دیں گے۔ اچھا، تو نون خفیفہ کی وجہ سے تو کچھ صیغوں میں فتح آ جاتی ہے، ضمہ فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یضربو اب ہو جائے گا یضربن، تو فتح کہتے ہیں فتح باقی رہے گی، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہاں پر فتح کیوں آئی ہے۔ جب کوئی عامل نصب بھی نہیں ہوگا تو ہم اس کو فعل امر تو مانیں گے نہیں، کیونکہ فعل امر میں علامت مضارع وغیرہ گرتی ہے۔ ٹھیک ہے، فعل امر نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم مجبوراً مانیں گے کہ یہاں سے نون خفیفہ حذف ہے، جس کی مثال ہم جو کیا ہے کتاب میں پڑھیں گے۔ اچھا، تو پھر نون خفیفہ جب ساکن کے ساتھ ملے تو گر جاتی۔ فعل مضارع میں کہتے نہیں، فعل مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو۔ ایک شعر جو بچپن میں نے بھی پڑھا تھا اور مجھے یاد بھی، لا تہین الفقیر اللک ان ترک یوما والدہر قد رفعہ، کسی فقیر کی اہانت نہیں کرو، ممکن ہے کسی زمانے میں تم نیچے آ جاؤ اور زمانہ اس کو اوپر لے جائے، تو پھر تمہیں پریشانی ہوگی۔ ٹھیک، تو تہین اصل میں تہینن تھا، ہم نے نون کو گرا دیا۔ اس کے بعد اور بھی مثالیں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نون کا جو آپ نے حذف کہا، نون تاکید کا، یہ شعر میں یا نثر میں؟ کہتے ہیں عام طور پر شعر میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار نثر میں بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور چیز بھی بتا دیں، پھر ہم عبارت کی طرف چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ نون خفیفہ کی وجہ سے یا نون ثقیلہ کی وجہ سے فعل مضارع میں سے کچھ حروف بھی گر جاتے تھے۔ جمع مذکر کے سیغے میں واو گر جاتا تھا، واحد مونث کے سیغے میں نون اعرابی تو ویسے ہی گر جاتی تھی، لیکن جو ہے جناب یا بھی گر جاتی تھی، جیسے تضربن، ٹھیک ہے، یضربن، تضربن۔ اب جب نون گر جائے گی تو وہ واو اور یا کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر لوٹ کر آئیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ کیوں؟ ان کو ہم نے گرایا تھا خفیفہ کی وجہ سے، جب وہ ان کے گرانے کی علت ختم ہو گئی تو پھر وہ کیوں گرے؟ وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے۔ نون نئے تثنیۃ والجمع، خاص طور پر جب تثنیہ اور جمع کو مضاف کریں گے تو ان کے نون کو گرا دیں گے۔ بغیر اضافے کے بھی گرا سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عبارت میں کیا مصنف صاحب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذف نون التوکید، یہیں سے پڑھنا ہے، نون تاکید کو حذف کرنا۔ یجوزو، یجوزو کہہ کر یجب یستحب کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، جائز ہے فی نحوے
نحو کہہ کر یہ بھی آپ کے لیے کلیئر کر دیا، صرف یہ لفظ نہیں ہے، جو بھی اس قسم کے لفظ ہوں، لأفعلن، اگر لأفعلن کہیں گے تو پھر یعنی یہ کیا ہے، نون تاکید ثقیلہ، لأفعلن خفیفہ فی ضرورت، جیسے قول ہے جناب عبداللہ ابن رواحہ کا، ٹھیک ہے، فلا و ابی لنأتیہا جمیعا ولو کانت بہا عرب و روم، شاہد مثال کس میں ہے، لنأتینہا، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے نون کو گرا دیا، ٹھیک ہے، اور ہاں تو مفعول کی ضمیر ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وَيَجِبُ حذف الخفیفہ، اب خفیفہ کی قید لگا کر کہتے ہیں ثقیلہ کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، خفیفہ کو حذف کرنا واجب ہے، اذا لقیہا، جب اس خفیفہ کے ساتھ ملے، کون، ساکنن، ایک ساکن، جیسے ازر بل غلام، بیٹا ازر بل غلام، ازرب نہیں کہیں گے، اصل میں تھا ازر بن، اب غلام میں اس حمزے کو تو گویا کل عدم سمجھیں گے، لام ساکن ہے، اب لام ساکن اور ازر بن کی نون بھی ساکن، تو نون کو گرا دیں گے، بفتح الباء، کہتے ہیں ازرب کی با کو فتح دے کے پڑھیں، والاصل ازر بن، اصل میں ازر بن تھا، وقول، ٹھیک ہے، نحو ازرب و نحو قول الازبط ابن القریء، قریء فعیل کے وزن پر ہوگا، اگر قرائع پڑھیں گے تو فعیل کے وزن پر ہوگا، ٹھیک، ولا تہین الفقیر، اصل میں تہینن تھا، ٹھیک ہے، اس کے جو کیا ہم نے نون گرا دیا، کیوں، اس لیے کہ الفقیر میں حمزے کو تو ہم نہیں پڑھیں گے، تو نتیجے میں لام گویا کے ساکن ہے۔ وَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا، جب وقف کیا جائے نون تاکید خفیفہ پر، وقف کیا جائے یعنی اس کو آگے کے ساتھ ملا کے ہم نہیں پڑھتے ہیں، تالیتن یا تالیتن، در حالی کے یا پیچھے ہے، کس کے، ضمتن اور کسرتن، ایک ضمے کے پیچھے ہے ایک کسرے کے پیچھے، جیسے یزر بن، تزر بن، ٹھیک ہے، وَيُعَادُ حِينَئِذٍ، پھر لوٹایا جائے گا، حِينَئِذٍ، جب آپ نے نون پہ وقف کیا ہے، کس کو لوٹایا جائے گا، ما، اس حرف کو، کان حذف لأجل نون توکید، جس کو نون توکید کی وجہ سے کیا کیا گیا تھا، حذف کیا گیا تھا، فیقال، پھر کہا جائے گا، فی ازر بن یا قوم، اب دیکھیں ازر بن، کیونکہ قوم کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم مارو، تو یہاں پر ہم نون کو اگر کہتے ہیں ازر بن یا قوم، تو اصل میں ہم کہیں گے ازر بو یا قوم، وفی ازر بن یا ہند، اے ہند تو شوہر کو دو تھپڑ مار، اب نون کو گرا دیں گے تو ازر بی، وقیل وحذفها فی غیر ذالک ضرورت، وحذفها یعنی حذف نون التوکید ان اشعار کے علاوہ اور جگہ پر، یا ان دو مثالوں کے علاوہ اور جگہوں پر، یا یوں کہیں جب اس کے بعد ساکن نہ ہو پھر بھی اس نون کو حذف کرنا، کہتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کہ قول ہی، جیسے اضربن انک، ٹھیک، بھائی عین تو ساکن نہیں ہے، عین تو متحرک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے با کے بعد نون کو گرا دیا، دلیل یہ فتح، ٹھیک، وقیل ربما جاء فی النصر، اور کہا گیا ہے جاء یعنی حذف نون، نون کا حذف ہونا نصر میں بھی آیا ہے، وخرج، اور توجیح کی ہے اسی حذف نون پر، ٹھیک ہے، بعض علماء نے، اب میں نے علیہ کا پہلے ترجمہ کر دیا، خرج بعض النحویین علیہ النصر والی بات پر، کس کو خارج کیا، قراءۃ من قرأ الم نشرح، یعنی انہوں نے ہا کو فتح دیا ہے، حالانکہ لم جو ہے وہ جزم دیتا ہے، تو کہتے ہیں اصل میں تھا نشرحن، نون گر گیا، بالفتح، فرماتے ہیں فتح دو، کس کو فتح دیں، ہا کو، وکیل، بس ایک قول کے مطابق یہاں نون تاکید حذف ہے، دوسرا قول کیا کہتے ہیں، ان بعضہم بتحقیق بعض نحوی ینصب باللم، وہ کہتے ہیں لم ناصبہ ہوتی ہے، تو نشرح کو لم نے نصب دیا ہے، وَيَجْزِمُ بِاللَّن، اور یہ بعض نحوی پھر لام نون کے ذریعے جزم دیتے ہیں، وَلَكَ أَن تَقُولَ، یہ پھر توجیہ چوتھی، ایک توجیہ یوں تھی کہ نشرح میں نون تاکید خفیفہ حذف ہے،
ایک یہ تھی کہ لم نے جو ہے کیا وہ نصب دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو. تیسری جو ہے یہ توجیہ ہے لعل المحذوف فیہما الشدیدۃ، شاید ان دونوں مثالوں میں، یعنی اس آیت میں بھی اوپر اذر ب میں بھی نون تاکید شدیدہ حذف ہے. فیجاب، ان کی بات ہم مانیں گے نہیں بھائی. کیوں؟ اگر نون ثقیلہ کو حذف مانے یعنی دو نون کو حذف مانتے ہیں، خفیفہ کو حذف مانے تو یعنی ایک کو حذف مانتے ہیں، کہتے ہیں تقلیل الحذف، ٹھیک ہے، بہتر ہے. فیجاب، تو اس ان تقول والے کو ہم جواب دیں گے یا ان کو جواب دیا جائے گا بأن تقلیل الحذف، بتحقیق حذف کا کم ہونا، والحمل علی ما ثبت حذفہ، اور حمل کرنا علی ما اس بات پر کہ جس کا حذف ثابت ہے. وہ کون سی ہے؟ نون خفیفہ، ٹھیک ہے. ہم ان دونوں کو اس پر حمل کریں، اولا یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو نون ثقیلہ کی طرف لے جائیں. حذف نون التثنیۃ والجمع، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا. تحذفان للاضافت، ان دونوں کو حذف کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبت یدان، ٹھیک ہے، ابھی کی طرف مضاف ہو گیا تو اب نون گر گیا. اور قول ہے حسان کا فی علی علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں. فیا رب انصر ناشری ہے، اصل یہ تھوڑا سا وہ نا اور انصر قریب لکھا ہوا ہے نا تو انصرنا لگتا ہے. انصرنا پڑھیں گے تو بہت پریشانی ہوگی، ابھی مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی. انصر ناصری، اے اللہ جو علی کی مدد کرتے تو ان کی مدد فرما. یا آپ مجلس میں بھی شعر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل ناصرین تھا، ہے کی طرف مضاف ہوا تو وہ نون جو ہے کیا اس کا گر گیا. وَلِشِبْهِ الْإِضَافَةِ، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا کلمہ دوسرے کی طرف مضاف نہیں ہوتا لیکن اضافت کے ساتھ سیٹنگ میں شباہت رکھتا ہے. جیسے لا غلام لزید ولا مکرمی لامر، ایک کو تثنیہ پڑھ لیں ایک کو جمع تاکہ پھر دونوں کی مثال ہو جائے. حالانکہ غلام کو اگر میم کو فتح دیں گے تو یہ تثنیہ، مکرمی میں میم کو کسرہ دیں گے تو یہ جمع، اگر میم کو فتح دیں گے تو پھر یہ بھی تثنیہ، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اذا لم تقدر اللام مکمہا، جب ہم لام کو لام مکمہا نہ مانیں. اب مکمہا کی مجھے پوری وضاحت نہیں ملی، حتیٰ کہ ایک جگہ دیکھا کہ لام کی 10 قسمیں ہیں، تو ظاہراً جو محسوس لام مکمہا غالباً یعنی وہ لام جو زائدہ ہوتی ہے. مزید آپ جو ہے کیا ہے اس باب اول میں جا کے دیکھیں گے. مکمہا جو مطلب ملے مجھے بھی بتانا ہے. وَلِتَقْصِيرِ صِلَةِ، اور کبھی کبھی صلہ کو تقصیر کم کرنے کے لیے یعنی اس کی لمبائی ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے کیا ہے ہم اس نون کو گرا دیتے ہیں. جیسے الضاربا زیدن، ٹھیک ہے، یہ الضاربا صلہ ہے الف لام کا، نون کو ہم نے گرا دیا ہے. وَضَارِبُوا امرن، یہاں پر جمع کی مثال ہے، ہم نے نون کو گرا دیا ہے. وَلِلَّامِ السَّاكِنَةِ قَلِيلًا، وَلِلَّامِ السَّاكِنَةِ قَلِيلًا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جناب اور لام ساکنہ سے پہلے نثر میں اس نون تثنیہ کو یا جمع کو گرانا قلیل ہے. اوپر تو ہماری گفتگو کس میں تھی جناب جو ہے کیا ہے وہ اضافت میں، اضافہ بھی نہیں ہے. جیسے لذائق العذاب، اب دیکھیں العذاب کا جو لام ہے یہ ساکن ہے، اس سے پہلے ہم نے نون کو گرا دیا. آپ کہتے ہیں ذائق مضاف ہے اور العذاب مضاف ہے، کہتے ہیں نہیں نا. فی من قرأہ بنصب، اس مولوی کے نزدیک جو عذاب کو منصوب کر کے پڑھتا ہے یعنی اس کو مفعول مانتا ہے ذائقو کا. ولی ضرورت، اور ضرورت شعری میں بھی نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرتے ہیں اگرچہ اضافہ نہ ہو. اضافہ میں تو ویسے ہی حذف کریں گے. نہ وہ قول تعبت شرن، تعبت شرن گویا کہ ایک بندے کا نام ہو گیا ہے، مرکب مزجی ہے. ہما خطتا، بھائی میرے کیا ہے ہما خطتا، اصل میں تھا خطتان، ٹھیک، اس سے نون گر گیا. پھر آپ گئے اسارن، یہ تو مضاف ہے اسارن کی طرف. کہتے نہیں بھائی فی من رواہ برفع اسارن و منتن، جو بندہ اسارن پڑھتا ہے اور منتن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اضافہ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَضَ،
لیکن وہ مولوی صاحب جو اسار کو جر دے کے پڑھتا ہے فبالاضافت، پھر تو یہ خطہ مضاف ہوا ہے اور اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے۔ پھر ایک اعتراض کریں گے، مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں فاصلہ تو نہیں آنا چاہیے، یہاں تو اما فاصلہ آ گیا۔ وَفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَضَاعِفَيْن، ٹھیک ہے، دو مضافوں کے درمیان فاصلہ ہونا اما کے ذریعے، کہتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ فَلَمْ يَنْفَكِّ الْبَيْتُ عَنْ ضرورہ، یہ بیت ضرورت سے جدا نہیں ہے، یعنی کیا بھائی ضرورت میں بہت کچھ جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔